اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ کورونا وائرس جس کے حملے نے دنیا بھر کو بے یقینی میں مبتلا کر دیا، ایک ایسا سحر جس سے دنیا کے بڑے بڑے برج لڑکھڑا کے رہ گئے۔ کیا سپر پاور اور کیسی ناقابل تسخیر معاشی قوتیں، ایک ایک قوت، ایک ایک حربہ اس موذی وائرس سے لڑنے کے لیے شامل حال ہے، اور ہر دستیاب طریقہ اس جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والی اس وبا نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، اور حیرت ناک طور پر ترقی پذیر ممالک کی نسبت ترقی یافتہ ممالک اس جنگ میں زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ خوش قسمتی کہیے یا کہ بر وقت اقدامات، پاکستان اور بالخصوص صوبہ سندھ میں جہاں سب سے پہلے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے تھے، کچھ پیش کی اقدامات کی بدولت ہمارا ملک اور بالخصوص صوبہ سندھ اس لا علاج مرض کو جامع اور مربوط حکمت عملی کے تحت قابو کیے ہوئے ہے۔ پاکستان میں کورونا کی وبا کی خبروں کے عام ہوتے ہی قرنطینہ سینٹرز کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی توجہ اور معاملہ فہمی کی بدولت سکھر کی لیبر کالونی میں ایک قرنطینہ سینٹر کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، جس کا ٹاسک کمشنر سکھر شفیق احمد مہیسر کے حوالے کیا گیا۔ WHO نے جب ایمرجنسی ڈکلیئر کی، پروبیبلی یہ فروری کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی نیوز وغیرہ ہم دیکھتے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ سکھر میں کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تو ایک عجیب فیلنگ تھی مجھے بھی اور جنرلی تمام پبلک جو تھی، لیکن اس وقت پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ کوارنٹائن سینٹر بنانا ہے تو بلڈنگ تو موجود تھی، لیکن اس میں کوئی بھی فیسلٹیز نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، ڈرینیج پراپر نہیں تھا، پانی کی لائنیں جگہ جگہ سے رپچر تھی، انڈر گراؤنڈ جو ٹینک تھے وہ بھرے پڑے تھے کچرے سے۔ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر بجلی انرجائز کیا، ٹرانسفارمر لگایا ہے، اس کی سروس لائنز لگوائیں۔ شروع کے جو ہم نے 300 فلیٹس بنائے وہ صرف 24 گھنٹے کے اندر ہم نے بنائے۔ حکومت سندھ کی زیر نگرانی شب و روز قرنطینہ سینٹر میں کیسز کی جانچ، زائرین کی نگہداشت، مرض پھیلنے سے روکنے کی تدابیر اور عوام میں بیداری و آگاہی کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے گئے۔ شروع کے جو صورتحال تھی وہ اس طرح تھی کہ لوگ بہت کترا رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ وہ تمام لوگوں کو میں نے پھر اکٹھا کیا اور پھر میں نے ان کو موٹیویٹ کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ کام آپ اکیلے نہیں کریں گے، میں آپ کے ساتھ خود کھڑا ہو جاؤں۔ کمشنر صاحب نے ہمیں SOPs بتا دیے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بریفنگ دی گئی کہ آپ کو کس طرح سے اور کس طرح سے کام کرنا ہے۔ پہلا جو ہمارا پاس زائرین کی تعداد آ گئی، اور اس وقت ہم نے ان کو ٹھہرانے کے لیے جب ہم نے شفٹ کرنا شروع کر دیا تو واقعی اس وقت ہمارے لیے بڑے چیلنجز آئے۔ ایک تو یہ تھی کہ ڈاکٹرز کے اندر موٹیویشن دینا، دوسرا زائرین کو پراپر جگہوں پہ جس سے ہم نے SOP کے تحت ان کو سیٹل کرانا تھا۔ جب زائرین وہاں پہ آئے تو ہمارے اندر ایون ہیلتھ اسٹاف پہ سچی بات یہ کہ خوف تھا۔ ہمارا جو کام تھا اویئر کرنا، موٹیویٹ کرنا اور ان کو ان کے ول پاور کو انکریز کرنا تاکہ وہ اس ڈیزیز سے لڑ سکیں۔ ایک ویران جگہ کو آباد کرنا جہاں پر 100 قسم کے کام ہوتے ہیں، تو میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کا کہ جب بھی ہم نے ان کو کہا کہ یہاں پر ہیلتھ کا عملہ نہیں ہے تو پھر وہ اسپیشلی CM صاحب نے اور سیکرٹری ہیلتھ نے اور جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے DG ہیلتھ کو بھیجا، یہاں وہ ٹھہرا، وہ انہوں نے ڈیوٹیز لگائیں اور تمام اسٹاف ہمیں اویلیبل کر کے دیا۔ گمز کی ماہر ٹیم ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کے ہمراہ سکھر قرنطینہ سینٹر ایسے وقت میں پہنچی کہ جب سکھر سے بذریعہ ہوائی جہاز سیمپلز کراچی روانہ کیے جاتے تھے، لیکن گمز اور ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی کے قرنطینہ سینٹر سے کورونا ٹیسٹ کا بندوبست شروع کر دیا گیا۔
بلکہ حکومت سندھ کی جانب سے ریپڈ ریسپانس ٹیمز کی خدمات کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیموں کی رضاکارانہ کاوشیں مسلسل شامل حال رہیں۔ ایک الرٹ ریسیو ہوا پراونس کی طرف سے جس میں سے بتایا گیا کہ ایک تو مجھے ٹیم کنسٹیٹیوٹ کرنی تھی اور دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو مینٹلی کس کنڈیشن میں ہوں گے اور مجھے ان کو کس طرح سے سیٹل کر کے ان کو یہاں پہ 14 ڈیز تک کوارنٹائن کرانا ہے۔ جس وقت یہ ٹاسک ہمیں یہاں پہ دیا گیا تو ہم نے یہاں پر 24 گھنٹے یہاں پر ڈیوٹی دی ہے اور ہم نے یہ بات شروع سے ہی ریئلائز کر لی تھی کہ اگر ہماری یہاں پہ فزیکل پریزنس نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، لیکن سکھر کی انتظامیہ نے وہ ثابت کیا کہ سی ایم سندھ نے ان کو جو ٹاسک دیا تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ سندھ حکومت اور کمشنر سکھر کی محنت کا ثمر ہی ہے جس نے کورونا کی وبا کو قرنطینہ سینٹر تک محدود کیے رکھا اور سکھر شہر میں قائم قرنطینہ سینٹر میں ہزاروں ممکنہ کورونا کیسز کو شہر تک پھیلنے نہیں دیا۔ پروٹوکول یہ تھا کہ جو اندر آئے گا وہ 14 دن تک باہر نہیں جائے گا، جس میں اسپیشلی جو رضاکار تھے، کلینک اسٹاف تھا، ڈاکٹرز کے لیے یہ تھا کہ وہ جب تک وہ بیٹھیں گے تو پراپرلی وہ ہوں گے، پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ کوارنٹائن سینٹر سکھر میں بننے سے پورے شہر میں یہ پھیلنے کا خطرہ ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ ان پروٹوکولز کو آبزرو کرنے کی وجہ سے یہ اس کا جو ہے نا آؤٹ بریک نہیں ہوا اور یہ باہر نہیں گیا۔ ابتدا میں اس تاثر کو تقویت ملی کہ قرنطینہ یا آئسولیشن سینٹرز میں انتظامات یا تو ناقص ہوتے ہیں یا پھر وہاں علاج معالجے کی سہولیات ناکافی ہوتی ہیں، کیونکہ تفتان میں قائم سینٹرز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں وہاں رکھے گئے افراد کی بے چینی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن سکھر قرنطینہ سینٹر نے ان تمام قیاس آرائیوں اور من گھڑت افواہوں کو اپنے اقدامات کی بدولت غلط ثابت کیا اور سکھر میں قائم پاکستان کا پہلا قرنطینہ سینٹر وزیر اعلیٰ سندھ کے ویژن اور کمشنر سکھر کی دور اندیشی کے باعث خاصا خوش نصیب ثابت ہوا اور وہاں ریکوری ریٹ 100% رہا۔ اور شاید اس کی ایک وجہ ڈاکٹرز کا وہ تربیت یافتہ عملہ بھی ہے جس کی شب و روز محنت اور ماہر ٹیم کی بدولت سکھر قرنطینہ سینٹر میں آئے افراد مکمل صحت یاب ہو کر ہی گئے۔ زائرین تک جب گئے تھے تو ایک عجیب قسم کے سوالات تھے کہ ان کو جیسے قید تنہا میں رکھا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس وقت بھی ان کو موٹیویشن دینے کی ضرورت تھی، ان کو سینسیٹائز کرنے کی ضرورت تھی، ان کے ہیلتھ اسٹیٹس کے بارے میں بتانا تھا، اور ہمارا جو سلوگن تھا کہ وائرس سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا تھا۔ کوارنٹین سینٹر جہاں ہم نے ہماری ٹیم نے کام کیا وہ اس وقت بہت اچھا ہمیں رزلٹ ملا، کیونکہ ہم نے ایز اے ٹیم ورک وہاں پہ کام کیا، لوگوں کو کاؤنسل کیا، اس کا رزلٹ ہمیں آیا۔ ہمارے ہاں تقریباً 1100 جو ہیں آئے تھے، کیسز آئے تھے، ان میں سے 273 پازیٹیو کیسز ہیں، اور اللہ کے شکر سے یہاں سے سارے تقریباً ٹھیک ہو کر گئے۔ ایران سے آنے والے جتنے لوگ تھے وہ ہمارا پہلا چیلنج تھا، الحمدللہ ابھی اس میں سے صرف 6 لوگ رہ گئے ہیں اور باقی تمام لوگ یہاں سے صحت یاب ہو کے گئے ہیں، اور یہاں سے کوئی بھی کیس باہر لیک ہونے کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے۔ بفضل خدا ان تمام انتظامات کی موجودگی میں وہاں زائرین اور دوسرے مقامات سے منتقل کیے گئے مشتبہ مریض آئے، بسے، یہاں تک کہ وہ بفضل خداوندی صحت یاب ہو کر یا آئسولیشن کا وقت گزار کر اپنے گھروں کو بخیر و خوبی روانہ ہو گئے۔ صحت کے عالمی اداروں کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے اور علامات ظاہر ہو جانے کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلگ رکھا جائے یا پھر وہ خود کو الگ تھلگ کر لیتا ہے، جسے سیلف آئسولیشن کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ ایک سخت اور بلا شبہ کٹھن مرحلہ ہے، لیکن یہاں ہر مشکل کے بعد راحت ہے کی مثال صادق آتی ہے، کیونکہ سکھر قرنطینہ سینٹر نے سب سے پہلے اور تیز ترین اقدامات میں دنیا کے بیشتر ممالک کو قائل کیا ہے۔ میں تمام افراد کا جو میرے سب آرڈینیٹ ہیں، دوست ہیں، این جی او سے جن کا تعلق ہے، میڈیکل پروفیشن سے تعلق ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، پاکستان آرمی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے جو ایسوسیٹڈ ادارے ہیں، گمس ہے، اس کا ڈائریکٹر ہے، تمام دوستوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں
اور اس طرح کا جو کام ہے، یہ قومی ایمرجنسی کا کام، یہ سوائے بغیر موٹیویشن کے ہو نہیں سکتا، اور ان کا موٹیویشنل لیول تھا وہ میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی فرنٹ لائن ورکر کا جو رول ہوتا ہے اس سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ان کو دوبارہ جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سلسلہ رہے گا جاری دیے سے دیے جلانے کا، لاکھ مشکلات ہوں طاری ہو خوف زلزلوں کے آنے کا۔